وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله ما شاء الله. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما شاء الله سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے. فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے. پھر سن. فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے. زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، کہو انشاءاللہ. آواز نہیں آئی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. نماز والا دوش. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، با پردہ با حیا
گھروں میں بیٹھ کر سننے والی محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ عالم باعمل مجاہد اسلام سرمایہ اہل سنت، اس علاقے کی آن جان، علماء حق کی پہچان حضرت مولانا طفیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پرخلوص محبت بری دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا بیان انشاءاللہ العزیز 3 چیزوں پر ہوگا: آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مقام پر آمنہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح یہاں ہوا ہے، اس مقام سے میرا اللہ آفتوں کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اردو سمجھ آ رہی نا؟ جی جی، جزاک اللہ۔ ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگاؤ جو بچوں پہ کنٹرول کرے، اوپر کوئی نہ چڑھے، باہر بھی کوئی آواز سے نہ بولے، تاکہ میرا آنا ضائع نہ چلا جائے۔ جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، کسی کا ارادہ نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، دیر سے بولے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جنت کے پھلوں کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس ذکر مصطفیٰ میں رکھی۔ مولانا کا نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ مولانا جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے آمنہ کے لال کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے، نبی کے عاشقوں کو ذکر مصطفیٰ سن کر سکون ملتا ہے۔ دائیں بائیں نہیں دیکھنا میری طرف۔ سورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ حضور کی، سورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، سورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، سورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے۔ مولانا کا بیان مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا بیان آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر سمجھ آتا تو آپ سبحان اللہ نہ کہتے۔ 2-4 میرے چکر لگواؤ، پھر میں سندھی میں کروں گا انشاءاللہ۔ آمنہ کے لال کو کتاب ملی، کتابوں سے اعلیٰ، بے شک بے شک، مولانا غلام حسین صاحب، کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ۔ میں بات کو لمبا نہ کروں، آمنہ کے لال کو اللہ
سندھی ٹوپی والے بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے، میری تار ٹوٹتی ہے، میری لین آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ جب آپ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے میرا علم جو ہے نا مجھے بھول جائے گا، میں ان کو بات نہیں سمجھا سکوں گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں میر پور پٹھورو، آمنہ کے لال کا بچپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا اعلیٰ، زلفیں اعلیٰ، بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، ہمدرد ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، خیر خواہ ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ۔ بات لمبی نہ کروں، آمنہ کے لال کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ ایک منٹ بھی میں نے آپ کا ضائع نہیں کرنا اور آپ نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی نظروں کی حفاظت کریں، آپ نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ 12 یا 9 ولادت آمد مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں 12، ہم کہتے ہیں 9۔ چلو میں تکرار نہیں کرتا، اس لیے کہ حضور کی ذات تکرار کے لیے نہیں آئی، پیار کے لیے تکرار کے لیے نہیں آئی، پیار کے لیے آئی ہے۔ پھر میں اتنی بات ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک ولادت نہیں 2 ولادتیں ہیں، ایک ولادت نہیں 2 ولادتیں ہیں، ایک 12 ربیع الاول کو، ایک 40 سال کے بعد 12 ربیع الاول جسمانی ولادت، 40 سال کے بعد روحانی ولادت، 12 ربیع الاول جمال ظاہر ہوا، 40 سال کے بعد کمال ظاہر ہوا۔ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، محمد بن عبداللہ بن کر آئے، 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بن کے آئے۔ اور بابا جی نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رفیق بھائی تیری برکتیں ہیں، لے آئے ہیں، ان کی زیارت کرا دی ہے، مچھلی بھی کھا لی ہے، مرغا بھی کھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ سب رفیق بھائی کا کرامت ہی ہے۔ اس میں حاضر ہیں، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، ابھی تو تیار کر رہا ہوں۔ آپ آمد ہو رہی ہے، اماں جی فرماتی ہیں جب سرکار کی آمد ہو گئی، ولادت ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی؟ پیدا ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہوئے۔ جب ولادت ہوگی اماں جی فرماتی ہیں سارے مکہ کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ جب حضور کی آمد ہوتی ہے پورے مکہ کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں جب سرکار میری گود کے اندر آ گئے، آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پورا مکہ روشن ہو گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی آمنہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,24,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا۔ تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا میں گلیاں روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا میں بازار روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا میں غاریں روشن کر دوں گا۔ تیرے لال کی چمک عام ہوگی، دمک عام ہوگی، روشنی عام ہوگی۔ کیوں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی؟ سمجھ آ رہی میری تقریر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ
اشعار میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ سبحان سمجھ۔ اللہ، واہ واہ، غرض چاروں سمت مشرق مغرب شمال جنوب، 4 سمتیں ہیں۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے پہلے میں ایک ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ۔ اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر، پڑھے لکھے حضرات توجہ، کہ دنیا کے افق پر دفاتر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ سبحان اللہ، آپ کا اسم گرامی عبد الرحمن، آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، ذرا سننا۔ سبحان اللہ، حقیقت کی خبر دینے، کیا کہا میں نے؟ سارے بولو، 4-5 آدمی بول رہے ہیں، باقی ناراض ہیں۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ بے شک بے شک، اسپیکر والا کدھر ہے؟ اسپیکر والا اس تھوڑی سی آواز اس کی نا، یہ تھوڑی سی آواز کم کرے جو سامنے، اس تھوڑی سی، یہ وسلنگ دینے کے قریب ہے، پہلے میں نے اس کو پکڑ لیا، بس ٹھیک ہے، توجہ میری طرف ہے۔ ادھر ولادت ہو جاتی ہے، ادھر نوکرانی، وسلنگ نہ دے دے، خادمہ۔ وہ عبد المطلب کو کیا کہتی ہے؟ عبد المطلب حضور کے دادا کا نام، کیا نام ہے؟ دادا۔ اس کو ادھر ہی رہنے دو، میرے یہی اسی پر تو میں بول رہا ہوں، آپ اس کو نہ کریں، آواز تھوڑی سی کم کر دیں بس۔ دادا جان اللہ کے گھر کے اندر، کہاں تھے؟ اللہ کے گھر کے اندر، کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کعبے کا غلاف رو رو کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے میرا عبداللہ لے لیا۔ میں کہتا ہوں تھوڑی کرو، کم کرو، کم۔ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمجھاؤ سر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ دادا جان اللہ کے گھر میں موجود، ٹھیک ہے، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا، یا اللہ تو نے میرا عبداللہ لے لیا۔ 27 سال کی عمر یا 25 سال کی، او بھائی اس کی وسلنگ بند کرو، میرا عبداللہ تو نے لے لیا۔ تبلیغی بھائی آگے ہو جاؤ، بابا جی کو تقاضا ہے ذرا آگے، جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، آگے اگلی سیٹوں پر وہ بیٹھا کرو جس نے اٹھنا نہ، آگے ہو جاؤ۔ حاضر پہلی مرتبہ آئے ہوں، نہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں نہ میں آپ کے مزاج سے، کوشش کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دادا جان رو رہے ہیں، یا اللہ میرا جوان بچہ تو نے لے لیا، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، واہ واہ، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یا اللہ اس کے جانے پر میں نے جزا فضا نہیں کی، شور و شون نہیں کیا، واہ ویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بے شک،
میں نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں ناراض نہیں کیا۔ بہو آمنہ میرے گھر کے اندر ہے، بچے بچی کی آمد ہے، کرم کر دے، رحم کر دے۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دادا یہ کہہ رہا ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ رو رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، ادھر خادمہ آ گئی، نکرانی آ گئی، اس نے کہا مبارک ہو۔ کیا کہا؟ مبارک ہو۔ کس بات کی؟ تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا ہے۔ تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا ہے۔ دادا جان یہاں سے اٹھے، اب میں بیان تو یہاں کر رہا ہوں، مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، شاندار آپ نے مسجد بنائی، دل کرتا ہے کہ ادھر ہی خطیب لگ جائے۔ اتنی بات سمجھ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ بنانے والوں کو جنت میں 100 گنا اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ درمیان میں بات آگے میں آگے چلتا ہوں۔ اب میں بیان یہاں کر رہا ہوں تو مجھے حضور کا گھر سامنے نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ۔ کتنے؟ 30 حج۔ میں بیان یہاں کر رہا ہوں، گھر سامنے نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کوڑ، ساڑھی بولی۔ کچھ لوگ بہت کوڑ مارتے ہیں، چٹا کوڑ مارتے ہیں۔ اجی مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا ہے، مکہ والوں نے جناب بلڈوزر چلایا ہے، سڑکیں بنائی ہیں، پلازے بنائے ہیں، حضور کا گھر بھی گرا دیا ہے۔ یہ سفید کوڑ ہے۔ مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا ہے، سڑکیں نئی بن گئی ہیں، پلازے نئے بن گئے ہیں، حرم پاک 6 منزلہ نیا بن چکا ہے۔ حضور جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہ جگہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ ادھر سے آواز نہیں آئی۔ میری بات بھی آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ بولو کیا سری ہلائی جندے؟ مولانا اگر یقین نہیں تو میرا کرایہ لگاؤ، میں دکھا کر لاتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان آ گئے، سرکار کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، لے کر چلے ہیں۔ آمنہ کہنے لگی ابا جان کہاں لے کر چلے ہیں؟ فرمایا بیٹا دل چاہتا ہے اس آنے والے بچے کو میں سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرانا چاہتا ہوں۔ لے کر چلے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اللہ کرے مجمع بھی بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے۔ ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، یہ بات میری یاد ہے، اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے وہ پتھر جو مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرتے تھے، میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ میرا تیرا نبی اگر ان پتھروں کو پہچانتا ہے تو درود پڑھنے والوں کو نہیں پہچانا، چلہ 4 مہینہ لگانے والوں کو نہیں پہچانے گا، حسین و جمیل مسجدیں بنانے والوں کو نہیں پہچانے گا، حضور کی ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کرنے والے، صحابہ کے لیے عورتوں کو بیوہ کرانے والے اور بچوں کو یتیم کرانے والوں کو بھی محمد پہچان لے گا۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بڑا رش ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء، پھر ان کی امتیں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، سجدے والی جگہ سورج کی طرح دمک رہی ہوگی۔ تھوڑی کم کر دو، تھوڑی کرنی آتی ہے آپ کو؟ جزاک اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے اٹھا لیا اور اللہ کے گھر میں لے گئے، بیت اللہ کی زیارت کرائی اور واپس لے آئے۔ کیا کیا میں نے؟ سارے بول لو، سیدھی ٹوپی والے میرے بندے، واپس۔ اب حضرت آمنہ کہنے لگی، آمنہ سے کہنے لگے، آمنہ حضور کی والدہ کا نام ہے، کیا نام ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے بیٹا آمنہ جلدی نہ کرنا۔ کیا کہا؟ جلدی نہ کرنا، بولو مجھے بھی پتا چلے ذرا۔ جلدی نہ کرنا، ابا جی کس بات میں جلدی نہ کرو؟ بیٹا اس کے نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا۔ کیوں؟ میں مکہ والوں کو بلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، پھر اس کا نام رکھواؤں گا۔ آمنہ کہنے لگی ابا جان آپ کن کو بلائیں گے، کن کو دعوتیں کھلائیں گے؟ ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے، فرشتے مجھے پہلے ہی نام بتا گئے ہیں۔ یہ افغانستان والے نہیں بول رہے، آپ بھی کہیں سبحان اللہ۔ یہ باہر والے اقوام متحدہ والے وہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، سبحان اللہ۔ بات اگر سمجھ آ رہی تو سبحان اللہ تو کہنا۔ وہ تو فرشتے مجھے پہلے نام بتا گئے ہیں۔ اپنے نبی کی شان سنو۔ تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر ہیں؟ میرے 3 ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، فرشتے مجھے پہلے نام بتا گئے ہیں۔ وہ کون سا نام ہے؟ مولانا کیا ہوگا؟ کشتیاں جلا کے بیٹھے ہیں، پیچھے نہیں دیکھنا، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ڈرائیور پہ اثر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سا نام ہے؟ شعر پڑھ کر بتاؤں یا ویسے بتا دوں؟ شعر پڑھ کر۔ کیوں میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جمہوری دور ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ دھرنا ہی نہ دے کے بیٹھ جائیں۔ چلو جی میں آپ کی مان لیتا ہوں۔ بیٹا بتاؤ وہ کون سا نام ہے جو فرشتوں نے آپ کو بتایا؟ اب آمنہ نے بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا۔ ٹھہرو، بشارت کے مطابق، میں ایک بات آپ کے دل میں اتار کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کیا نام؟ احمد۔ ماشاءاللہ۔ اب دادا جان بول اٹھے۔ عبد المطلب کہنے کہ بیٹا ایک نام تو نے رکھا ہے، ایک نام میں نے بھی رکھنا ہے۔ ابا جان آپ نے کون سا نام رکھا؟ کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، صلی اللہ۔ پھر سن، کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے، ساری دنیا سے اعلیٰ۔ بے شک بے شک بے شک جو دادے کا عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، مولوی طفیل صاحب کا بھی وہی بے عقیدہ۔ شک بے شک بے شک بے شک۔
حضور جنات سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ، سارے بولو، اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، کالی پگڑی والے آپ بولے بھائی، جنات سے اعلیٰ، ملائکہ سے اعلیٰ، انبیاء سے اعلیٰ، لوح و قلم سے اعلیٰ، عرش و کرسی سے اعلیٰ، اللہ کی ساری خدائی سے اعلیٰ، آمنہ کا لال اعلیٰ۔ آپ کہیں گے مولانا طفیل احمد صاحب، بھائی محمد رفیق صاحب، یہ میرا ہم نام ہے، آپ جامی صاحب کو لے آئے ہیں کراچی سے، رات میرے جلسے کے اندر 25,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ آخری بندے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے اندر مال بڑا ڈالا ہوا تھا۔ پیر ذوالفقار صاحب آئے ہوئے تھے، اورنگزیب فاروقی آیا ہوا تھا، ہاں جی، تو پھر مولانا سعید یوسف، شہاب الدین پوپلا زئی، جانتے ہیں آپ ان کو، جن کو ایک دن پہلے چاند نظر آیا۔ توجہ میری طرف، میں نے یہ نہیں سنا نا آپ کو۔ آپ کہیں گے مولانا طفیل احمد صاحب، آپ نے جامی صاحب کو بلایا، ان سے پوچھو کہ حضور کتنے اعلیٰ ہیں، حضور کتنے اعلیٰ ہیں، یہ ہم سے پوچھتے، آپ ان سے پوچھیں حضور کتنے اعلیٰ ہیں۔ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ سن لو، میرا اور میرے پیروں کا عقیدہ سن لو، کیا جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ جامی صاحب، واہ، میں نے تو جان مارنی ہے، تو انہوں سمجھ آوے نہ آوے۔ اعلیٰ مولوی طفیل صاحب، میں لگاؤں ایک شیشی اور کھول رہے، آپ تو نیسلے کی بوتل لائے تھے نا، آئندہ کے لیے آئے تو بوتلیں کھولوں گا، آج میں نے چھوٹی سی شیشی کھولنی ہے۔ حضور کتنے اعلیٰ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ واہ جامی صاحب، واہ، میرے بڑھاپے کی طرف نہ دیکھنا، جب میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں نا تو پھر میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، بہت زیادہ۔ آج تو میں یاری لگانے کے لیے آیا ہوں، آج تقریر نہیں، آج سیمپل ہے۔ سیمپل جانتے ہیں؟ کھڑا ہوں میں مولانا ایک بار، حضور کتنے اعلیٰ، علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو، علماء دیوبند کا عقیدہ سنو، اللہ غفور الرحیم ہے، کہو بے شک، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا
عنوان رسالت زندہ باد، رسالت زندہ باد۔ مولوی اشرف صاحب کو حلوہ کھایا کرو تو اڈی کو آواز نہ کریں۔ چینی کا ریٹ کیا ہے؟ 110 120 ٹھیک۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں چینی 500 روپے کلو ہو جائے مولوی کا حلوہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تھوڑی کم کرو۔ کیوں میں بتاتا ہوں بس ٹھیک ہے چھوڑ۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، بادشاہ پریشان ہے، رعایا پریشان ہے، کوئی بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ لوگ داماد کے لیے پریشان ہیں، کچھ داماد سے۔ آپ نے سے کہنا ہے درمان صاحب۔ کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد سے پریشان ہے، سے کہو نا۔ کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد سے پریشان ہے، کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے، کچھ اولاد سے پریشان ہے، کچھ ملک کے لیے پریشان ہے، کچھ ملک سے پریشان ہے، کچھ بیوی کے لیے پریشان ہے۔ اب آپ بولے مولویوں کے تعلقات صحیح ہیں، سمجھ بھی آئے؟ ذرا جگا رہا ہوں تھوڑا سا۔ ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے مولانا طفیل صاحب، میں اسلام آباد میں گیا ہوں بیان کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر انجینئر روٹی گلے میں ڈالی، ہائے روٹی ہائے۔ میں کہا خیر ہے؟ کہنے لگے جی تنخواہ بڑھاؤ۔ میں کہا کتنی تنخواہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی؟ کہنے لگا 2 لاکھ۔ میں کہا بچے کتنے؟ کہنا 2۔ میں کہا 2 لاکھ تنخواہ، بچے تیرے 2 ہیں، پھر تم احتجاج کر کے ہسپتال بند کر کے کھڑے ہو۔ اے مولویاں بیچارے نے دیکھو، تنخواہ 12,000، بچے 18۔ پھر بھی محلے والے مولوی طفیل سے ادھار لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پریشانی کا علاج بتا دوں؟ ضرور ضرور۔ میں خطیب بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں، میں پیر ذوالفقار صاحب کا خلیفہ ہوں، میں بتا دوں علاج؟ ہم سب، اب سنجیدہ ہو کر سننا میری بات، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ آ تو گیا ہوں میں، رفیق اغوا کر کے لایا مجھے۔ مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں۔ شکوہ کرتے ہو، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے نیازی دیکھ کر دعا بھی کر رہا ہے، فون بھی سن رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، سر میں خارش بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی بے نیاز نہیں، بے نیازانہ انداز میں مانگی ہوئی دعا میں قبول نہیں کرتا۔ دعا میں لجاجت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، آنسو ہو، گریہ زاری ہو، آنسو بہائے جائیں، پوری توجہ سے جب مانگا جائے تو اللہ کہتے ہیں میں نے سارے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا ہے۔ مانگنے کے لیے وقت ہی نہیں، ادھر نماز ہوتی فوراً دوڑ جاتے۔ راتوں کو اٹھا کرو، تہجد میں مانگا کرو، آنسو بہایا کرو،
اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا تھا وہ راج والا ہے محمد معراج والا ہے. کلمہ سناؤ. لا الہ الا اللہ. آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں, محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے, اس جیسا معبود کوئی نہیں ہے. شعر پڑھ دوں؟ بولو تو صحیح. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, سب سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا. جن کو سرور آئے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ. پنجابی سمجھ لیندے ہو؟ جی 3-4 بولنے کرنے. حضور دی سکی بہن بھی کوئی نہیں سی, سکا بھرا بھی کوئی نہیں سی. اردو میں کہتا ہوں سکی بہن بھی نہیں, سکا بھائی بھی نہیں. حضور اکیلے ہی تھے, باپ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا. سکی بہن بھی کوئی نہیں, سکا بھرا بھی کوئی نہیں. یا اللہ کیوں؟ میرپور بٹھورو آپ کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے, بچی پیدا ہوتی ہے, رشتہ دار عورتیں آ جاتی ہیں, بچہ تو دکھاؤ. اب بچہ اس کی گود میں ڈال دیتے ہیں, وہ دیکھنے والی عورت پتہ کیا کہتی رشتہ دار, اس کی پیشانی جو ہے نا, متھا یہ تے دادے ورگا ہے, اکھاں یہ چاچے ورگی ہیں, منہ یہ پیو ورگا ہے, پیر دے نانے ورگے نے. 1 منٹ سے پہلے فیصلہ کرتی ہیں یا اللہ تو نے حضور کی سکی بہن بھی نہیں بنائی, سکا بھائی بھی نہیں بنایا. اللہ نے فرمایا میں جان بوجھ کے نہیں بنایا تاکہ کوئی مکے دا بندہ, کوئی مدینے دی عورت میرے محبوب دا مکھڑا ویکھ کے اے نہ آکھے اے دا متھا فلانے ورگا, اکھاں فلانے ورگیاں, منہ فلانے ورگا. لوگو میں ورگے ورگے والا ورگا ہی پاڑ دیتا ہے, نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی ایسے ورگا. میں خالقیت میں بے مثال, یہ بشریت میں بے مثال, میں رب العالمین, یہ رحمت للعالمین. میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا, قیامت تک ختم نبوت کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا. حضور آخری نبی ہیں, حضور آخری نبی ہے. آؤں گا کسی وقت ختم نبوت سناؤں گا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, کوئی نبی نہیں ہے, کچھ ہی بولو نہیں آئے گا. اسی کہنے ہیں نبی آنا کوئی نہیں, وہ کہندے نے آنا ہے, اسی کیا پھر کانا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں. اور مولوی صاحب خدا دینا کو 5-7 میرے چکر لوائے تھے. سبحان اللہ کہو ذرا, سپیشل جہاز کا ٹکٹ دے. سبحان اللہ, امیر ہے تو سبحان اللہ کہتا. میں کھولوں گا انشاءاللہ دوبارہ ہے, پھر ختم نبوت سناؤں گا. بسم اللہ کے بغیر کھانا کھایا جائے نا تو اس میں برکت نہیں ہوتی. جس تقریر میں قادیانیوں کا رد نہ ہو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی. وہ سناؤں گا. جب سورج نکلتا ہے تو تاریکی دور ہو جاتی ہے, جب حضور کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے گا تو قادیانیت کی تاریکی دور ہو جائے گی, محمد کی روشنی عام ہو جائے گی.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اللہ نے اتنا مقام عطا کیا تھا. ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے. خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات. سبحان اللہ. کیا کیا آپ کو سنیں. سارے مکہ کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن آمنہ رو رہی ہے. ماں کیوں روتی ہے؟ کیوں آنسو بہاتی ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ سنو. وہ کہنے لگی میں اس لیے پریشان ہوں، کاش آج میرا خامد زندہ ہوتا جو فوت ہو چکا ہے. وہ بچے کے لیے کپڑے لے کر آتا، خوشبوئیں لے کر آتا، اس کو کندھوں پہ بٹھاتا، سینے سے لگاتا، اس کے حسن کے جلوے کرتا، انگلیاں پکڑ کر گلی میں چلاتا. میں راستہ دیکھتی، آواز آتی ہے آمنہ خاموش ہو جا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ علم یجد کا آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا. آمنہ رونا بند کر دے، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے. جب اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اور فریجوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ٹوٹیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا. آمنہ رونا بند کر دے، اپنے لال سے کہہ دے جب یہ باہر نکلے چھتریاں لے کر نہ چلے، میں نے بادلوں کو نوکر بنا دیا. خوشبوئیں لینے کی ضرورت نہیں، میں اس کے پسینے میں خوشبوئیں بھر دوں گا. جب اس کے سونے کا وقت آئے گا، آرام کا وقت آئے گا، نواز شریف 50 لاکھ کے بیڈ پہ سوئے گا، عمران خان کروڑ روپے کے بیڈ پہ سوئے گا. جب تیرے لال کے سونے کا وقت آئے گا، میں اس کو کعبے کے اندر سلا دوں گا. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. بھابی کٹھے ہوئے سارے، بھابی نے. ایک بندہ کہنے لگا آپ بھابی ہیں؟ میں کہ تیرے دماغ میں خرابی ہے. کہنا حلوہ کھانا سنت ہے، میں کہ دان توڑانا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. آمنہ فکر نہ کر، دنیا کے بادشاہ باتھ روم کے اندر جائیں گے. باتھ روم کہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ باتھ روم کے اندر جائیں گے، وہاں سے بدبوئیں اٹھیں گے. تیرا لال جائے گا، وہاں سے خوشبوئیں اٹھیں گے. دنیا کے بادشاہ چلیں گے، گرد و غبار اڑے گا. تیرا لال چلے گا، ہدایت کے چشمے نکلیں گے. یہ تیرا لال مجھے پیشانی دکھائے گا، میں قبلہ ہی بدل دوں گا. اینک والے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل. ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے. آمنہ فکر نہ کر، تیرا لال جب کھڑونوں کی ضرورت پڑے گی، لوگ مکہ سے لاتے ہیں، مدینہ سے لاتے، امریکہ سے لاتے ہیں. تیرے لال کو جب کھلونوں کی ضرورت، اشارہ یہ کرے گا آسمانوں کے چاند کو کھلونا بنا دو. آمنہ فکر نہ کر. مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طاہر صاحب. آمنہ رونا بند کر دے. کیوں؟ جب تیرے لال کو سلام کی ضرورت پڑے گی، ابو جہل نہیں کرے گا، عتبہ نہیں کرے گا، شیبہ نہیں کرے گا، میں پتھروں سے سلام کرا دوں گا. لوگ اپنے بچوں کو مری لے جاتے ہیں، چترال لے جاتے ہیں، کلام چلاس لے، 4 پیسے والے برطانیہ لے جاتے ہیں سیر کرانے کے لیے، دبئی لے جاتے ہیں، پیسہ جو ضائع کرنا. سبحان اللہ. سڑکیں دیکھنے جاتے ہیں، یہ کدھر جا رہے؟ کغان جا رہے ہیں. کیا ہے وہاں؟ ہے کچھ بھی نہیں، بس سڑکیں دیکھنا. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں وہ پیسے مسجد پر لگا دو یار. کبھی کبھی نا، کبھی کبھی جاتے ہوئے مولویوں سے برکت والا مسافہ کر لیا.
اللہ اکبر. نہیں سمجھے آپ. قائد اعظم والا سبحان اللہ کہو ذرا. آپ کے آنے سے پہلے صفیں بچھی ہوتی ہیں، سپیکر لگا ہوتا ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، باتھ روم صفا ہوتے ہیں. یہ بیچارے نورانی مخلوق ہے نا، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ پیتے ہی نہیں ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو کبھی کبھی ان سے مصافحہ کر لیا کرو. کیوں؟ یہ آپ کے محسن ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں. شادی کا موقع ہے نا مولانا اسماعیل صاحب، تو بابا جی سے پوچھا جاتا ہے بابا جی رسم حنا پر کتنی دیگیں پکانی؟ اور 30 پکا دو یا 30 دیگیں پکا دو. کپڑا کیسا لانا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ لے آؤ. فلاں کام بینڈ باجے والوں کو بھی بلا لو، ڈھول ڈھمکے والوں، جتنے پیسے مانگتے ہیں دے دو. نئے نئے نوٹ لے کر آؤ، ان کے اوپر ڈالنے. بابا جی ولیمے پر 50 دیگیں پکا دیں. تو جب بابا پوچھتا ہے مولوی سے نکاح کی کتنی فیس ہے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں 2000. 2000 ہوں تیری جان نکل گئی. 2000 ہوں انج لگتا ہے جی میں کرونا ہو گیا. سبحان اللہ. ادھر کہتے ہیں 30 دیگیں پکا دو، 50 پکا دو، 5 لاکھ کا کپڑا لے آؤ، فلانا کرو فلانا کرو. جب مولوی کا نمبر آتا ہے 2000. خدا کا خوف کرو، آخرت سے بچو. ان کا حق ہے آپ پر. سبحان اللہ کہو ذرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ رونا بند کر دے. جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی میں فرش زمین سے اس کو اٹھاؤں گا، عرش بری کی سیر کراؤں گا. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. گھبرانا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. مولوی صاحب نے پتہ لگ گیا یہ عبد الرحمان اور کیسے نہیں پتا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1.5 گھنٹے بعد میرا گلا کھلتا ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد میں تقریر شروع کرتا ہوں. پھنس گئے. کرسی پہ جو بیٹھ جائے 8 سال تو وہ نہیں اٹھتا. تو ہم کیسے اٹھ جائیں؟ بس زیادہ نہیں، باقی 2.25 گھنٹے ہیں. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، میں آپ کے چاول ٹھنڈے کروں گا. سبحان اللہ. آمنا فکر نہ کر، میں تیرے لال کو سیر کراؤں گا. چل چل جبریل میرے محبوب کو لے کر آ. یا اللہ مجھے پتہ نہیں کہاں. فرمایا مکہ معظمہ میں چلا جا، ام ہانی کے گھر چلا جا، میرا محبوب آرام فرما رہا ہے. جگہ کر لے آؤ. نام لینے کی اجازت نہیں، کنڈا کھڑکانے کی اجازت نہیں. ادب ہے نا، ادب ہے. پہنچ گئے. ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا. کنڈا نہیں کھڑکانا، نام لے کر نہیں جگانا. مولانا اسماعیل صاحب پھر کیسے جگانا؟ چھت کی طرف سے اندر چلے جاؤ. میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دینا تمہارا کام ہے، بیدار کر دینا میرا کام ہے. اندر گیا، آدھی رات کا وقت، تلیوں کو بوسہ دیا. 600 پار ہے جبریل کا. جب ایسے لگایا نا حضور جاگ گئے. خیر تو ہے، آدھی رات آ گیا ہے. عرض کیا حضور خیر ہی ہے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، میں بلانے کے لیے آیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جبریل کہنے لگا وجہ کا تو مجھے پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی ہوئی. سبحان اللہ. ادھر سے آواز آئی، ادھر والے. آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی ہے، میں لینے کے لیے آیا ہوں. ایک بچہ عشاء کی نماز کے بعد 3 گھنٹے بعد گھر پہنچا، اور ماں کہنے لگی اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز تو نے پڑھی؟ کہنے لگا ماں مسجد میں جماعت والے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے چائے کا 1 کپ پلا دیا، اس کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں.
اس نے کہا شکر کر، تو چائے کا ایک کپ پی کر 3 گھنٹے لیٹا ہے، تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا تھا، وہ 4 مہینے کے بعد کھا رہا تھا۔ مجھے جگانا بھی پڑتا ہے آپ کو، سبحان اللہ۔ آ گیا جناب جبریل، اللہ بلا رہے ہیں، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب لگا ہوں میں ایک بات کرنے، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ مسجد دیکھ کر مزہ آ گیا، مجمع دیکھ کر مزہ آ گیا، سبحان اللہ کہو، لاؤڈ سپیکر آلہ، مزہ آ گیا۔ اور جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل نے عرض کیا آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ مولانا کبھی میرا بازار میں جلسہ کرو، بازار میں، چوک میں کرو، پھر دیکھو کتنے آدمی ٹوٹتے ہیں۔ چلو جی چلتے ہیں۔ سواری کون سی لائے؟ اور نہیں جی میں نے اور ترجمہ کیا ہوا۔ سواری کون سی لایا؟ جبریل نے کہا جی میں آپ کے لیے جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، اسے نہ تیل کی ضرورت پڑتی ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت۔ ہمارا تیل 15 دن کے بعد مہنگا ہو جاتا ہے، آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں، صبح بم گرا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تیل کا بم۔ ایسی سواری لایا ہوں، نہ تیل کی ضرورت نہ ایئرپورٹ کی ضرورت، جہاں اس کی نظر جائے گی پہلا قدم اس کا وہاں جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے براق کی رفتار 86,000 میل فی سیکنڈ تھی، 86,000 میل فی سیکنڈ، منٹ کی بات نہیں کر رہا، سوار بھی اعلیٰ، سواری بھی ہے۔ براق پہ بیٹھ جائے تو براق قسمت والا، اگر صدیق کے کندھوں پہ سناؤں گا کبھی میں ہے دوبارہ، سبحان اللہ کہوں گا۔ میرا موضوع ہی پھر صحابہ ہو گیا، توجہ میری طرف سے، آج تو میرا موضوع سیرت پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے سواری کے اوپر، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ کون سا؟ مدینہ منورہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مدینہ 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 نہیں کہنا، مدینہ منورہ کہو یا مدینہ طیبہ کہو۔ اگر حضور کے جانے کے بعد بھی منور نہیں ہوا تو کب منور؟ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، یہ یثرب تھا، حضور کے قدم لگے اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیا۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ آ گیا، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ میں ولی تو نہیں ہوں، لیکن جو آہستہ آمین کہے گا نا وہ 10 سال لیٹ جائے گا، بلند آواز سے کہو آمین۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ آ گیا۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے کہو انشاءاللہ، جانا ہے یا یہاں بلانا ہے؟ جانا ہے، جانا ہے، وہ بس یہی فرق ہے یار، وہ ادھر بلا لیتے ہیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، اور تو کوئی فرق نہیں، یہی فرق۔ کیوں؟ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، برآمدے والوں، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ میری انٹری پہلی دفعہ ہے، ذرا مجھے 2-4 دفعہ آ لینے دو، سبحان اللہ بہت زیادہ، سبحان اللہ، کھول دوں گا ساری کتابیں انشاءاللہ۔ ہم مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں؟ میرا سوال ہے، آپ سوال کریں مجھ سے، ہم مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں؟ سنو، ہم مدینہ منورہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ملتا ہے، وہ وہیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نہیں سبحان اللہ کے آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہلا سٹاپ آ، جب آپ جائیں گے
انشاءاللہ نہیں کریں؟ انشاءاللہ کرایہ لگتا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں، مدینہ طیبہ کے اندر نہ بھنگ ہے نہ ملنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نہیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقان نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ محمد رفیق تیری مہربانی سانو لے آئے یار، سبحان اللہ، اینا دی زیارت کرا دیتی، قیامت والے دن چلو ہے کٹھے ہی رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ شعر سنا دوں مدینے کے؟ ضرور ضرور ضرور۔ ہاں؟ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، کوئی شہر، امریکہ چلے جاؤ، فرانس چلے جاؤ، برطانیہ، مدینے جیسا شہر نہیں۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، سارے نبیوں کو انگوٹھی ہے آپ کے پاس؟ کس کے پاس انگوٹھی ہے؟ سارے نبیوں کو رفیق رومال ہی چوک کے دے دیا اللہ، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، عبدالرحمن صاحب توجہ کر رہا ہے، سارے نبیوں، آدم تا عیسیٰ، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا۔ ایک دفعہ ایڈوانس سبحان اللہ کہو۔ جو چمک ان کی جبیں میں تھی، حضور کی، جو چمک ان کی جبیں میں تھی، کہاں ہے چاند میں، ادھر لاؤ تو کوئی، تو کرسی دکھانا تھا، جو چمک ان کی جبیں میں تھی، میری طرف دیکھو، میں نے پہلے کہا تھا، میں نے ایک ایک بات سمجھانی ہے آپ کو، جو چمک ان کی جبیں، کن کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو چمک ان کی جبیں میں تھی، کہاں ہے چاند میں، اتر لاؤ تو کوئی، اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ اس لیے میں مولانا، اس میں آپ کا نام عبدالبھائی صاحب، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے، لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یاری لگ گئی، سبحان اللہ کہو ذرا، تبدیلی آ گئی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ مولانا کی بڑی خدمات ہیں، تقریباً 22 سال ہو گئے حضرت کو یہاں مسجد بنا، مدرسہ بنا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ جو معاونین ان کو مخلص ملے ہوئے ہیں، حضور کے عاشق ملے ہوئے ہیں، یا اللہ زندگی بھر محبتیں، الفتیں اور پیار جو ہے اللہ اس میں اور اضافہ فرما۔ میرے اللہ جو حضرات دور دراز سے نزدیک سے چل کر آئے ہیں، قدم قدم پر ہزاروں نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پر ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اعلیٰ درجات بلند فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی رونقیں بحال فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی رونقیں بحال فرما۔ اللہ اس مجمع کو دنیاوی چکروں سے آزاد کر کے بیت اللہ کے چکر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو جماعتیں دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر نکلی ہوئی ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ مساجد کو آباد فرما، بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا۔ جو کسی علالت کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، اللہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق، ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو اور دیگر جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، غیبانہ یا اللہ سب کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب۔ اپنے رحیم گل ادھر چلو، کسی نے میرے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا، میں نے ایک اور جلسے پہ بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے ذرا اجازت۔ مولانا مصافحہ مولوی اسماعیل سے کر لو۔ ادھر آؤ، راستہ اللہ